ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. ولا يحض على طعام المسكين، یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا ہے۔ یتیم سے متعلق مسائل نہیں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کہ مسائل اپنی جگہ پر آئیں گے، یہاں صرف فضیلت بیان کی گئی۔ مسائل سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء کے اندر جب تفصیل سے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم یتیم سے متعلق مسائل بھی پڑھیں گے۔ یتیم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے پاس مال ہے، ایک وہ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب ان دونوں کی تربیت، ان کی کفالت کا کیا طریقہ ہو، اس میں اعتدال کیا ہے اور کس طرح احتیاط اور پرہیز کے ساتھ یتیم کے مال کو اسی پر استعمال کرنا ہے، اور اس کفیل کو کتنا مال استعمال کرنے کی اجازت ہے، یہ ساری تفصیلات اس وقت انشاءاللہ مسائل میں بیان کی جائیں گی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ ایسا نالائق ہے اور ایسا منافقوں والی عادتوں والا شخص ہے جو دین کو، جو بدلے کے دن کو، جو انصاف کے ہونے کو جھٹلا رہا ہے، کہ یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے اور خود کھلا تو نہیں سک رہا ہے، کھلا نہیں رہا ہے تو دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دے رہا ہے۔ مسکین کو، ضرورت مند کو، اس کی ضرورت خود پوری نہیں کر رہا ہے تو کم از کم دوسروں کو تو کہہ دے، دوسروں کو تو پتہ بتلا دے، کسی دوسرے سے ملا دے کہ اس کی ضرورت ہے، یہ پریشان حال ہے، ایک بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دیجیے، ایک ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیجیے۔ ایک ماں اپنی جوان بچیوں کو اپنے گھر میں لے کر بیٹھی ہے اور صرف اس لیے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، صرف اس لیے وہ اپنے گھروں سے نہیں اٹھ رہی ہے کہ بدماش لڑکوں نے اور ان کے والدین نے بڑے بڑے جہیز کے مطالبے کر رکھے ہیں۔ ہم سن رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، تیزی سے مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ کہیں میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے، پہلی صف نہ چلی جائے، اور اسے نظر انداز کر دیا، اس شخص کو نظر انداز کر دیا، اپنے کام کاروبار میں مصروف ہے، اپنی دنیا داری اور اپنی دینداری میں مگن ہے، مصیبت زدہ، مصیبتوں میں مبتلا ہے، ان کے راتوں کی نیندیں حرام ہیں، ان کے آنسو خشک ہو رہے ہیں، مائیں نئی نئی بیماریاں پیدا کر کے مصیبتوں میں مبتلا ہے، اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے، جوان بیٹیوں کے لیے سسک رہی ہے، آخر میں شیطان حملہ کرتا ہے، وہ غلبہ پا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان غالب آ کر اور اس کی نفس کی شہوتیں اور اس کی ضرورت اور اس کے تقاضے غالب آتے ہیں، تو پھر وہ بھاگ رہی ہے دلیتوں کے ساتھ، وہ بھاگ رہی ہے غیر مسلموں کے ساتھ، اور وہ ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ہماری غیرت جاگتی ہے، پھر ہم جوش میں آتے ہیں، پھر نعرے لگاتے ہیں، پھر پکڑ کر مارنے اور پیٹنے کی مشورے ہو رہے ہیں۔ جب جاگنے کا موقع تھا اس وقت سو رہے تھے، اس وقت اپنی دنیا داری، اپنی دینداری میں مگن تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا تھا ہم نے۔ اس مصیبت زدہ ماں کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس کی جوان بیٹیوں کی ڈولیاں اٹھانے، ان کے رشتے کرنے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، اپنی بیٹیوں کی طرح رسول پاک کی امت کی ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا، یہ سب ہوتا، یہ سب ممکن بھی تھا، لیکن ہم اپنی بیٹی کی شادی میں ساری حسرت پوری کرتے ہیں اور ساری زندگی کا کمایا ہوا مال اس پر غارت کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں۔ اگر سارا مال تقسیم کر دیا جاتا تو رسول پاک کی امت کی ہر بیٹی کی شادی ہو جاتی، لیکن شادی بیاہ میں خرچ اور لڑکی کا خرچ اتنا زیادہ ہم نے اپنے آپ پر مسلط کر رکھا ہے، اور اسے ضرورت کا نام دے کر، حاجت کا نام دے کر اور فیشن کا نام دے کر اور خاندان کی عزت اور ناموس کا نام دے کر اپنے آپ پر لازم اور ملزوم کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ لڑکی کا کھانا
کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں. مالدار ہے, روز اتنے لوگوں کو کھلائے تو ختم نہیں ہوگا, جلائے تو نہیں جلیں گا, اتنا ہے ان کے پاس, رکھنے کو جگہ نہیں ہے. اگر روز بھی کھلائیں گے 1000 لوگوں کو تو کم نہیں پڑے گا. ایسے لوگوں کے پاس کھانے میں کیا حرج ہے مولوی صاحب؟ جو پریشان حال ہے, جو قرضے لے کر شادی کا کھانا پکا رہے ہیں, ان کے پاس نہیں کھانا چاہیے. ایسے لوگوں پر مصیبت نہیں بننا چاہیے, ایسے لوگوں کو مصیبت اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. مالداروں کے پاس کھانے میں کیا حرج ہے؟ اور وہ حلال کمانے والے بھی ہے, اگر نمازی پرہیزگار بھی ہے اگر, تو پھر ان کے پاس کھانے میں کیا حرج ہے؟ ان کے پاس کھانے میں یہ حرج ہے, یہ مصیبت ہے کہ انہوں نے صرف اپنی بچی کو اپنی بچی سمجھ رکھا ہے. اگر ہم بھی ان کے پاس کھانے میں شریک ہو جائیں گے تو اپنی رضامندی ہم وہاں درج کر دیں گے کہ ہاں لڑکی کے والد صاحب, جیسے آپ کی بچی کو صرف آپ کی بچی سمجھ رہے ہیں, ہم بھی آپ کی بچی کو ہی آپ کی بچی سمجھتے ہیں. رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں رہیں کسی کی بیٹیاں, وہ بن جائیں کسی کے بیٹیاں, وہ بھاگ جائے دلیتوں کے ساتھ, ہم راضی ہیں آپ کے اس فیصلے سے. اسی لیے تو آپ کے دستر پر بیٹھے, اسی لیے تو آپ کے یہاں کھانے کے لیے حاضر ہے. ہماری موجودگی اس بات کی دلیل اور علامت ہوتی ہے کہ ہم ان کی اس خرافات سے راضی ہیں, ان کے اس غلط فعل سے راضی ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جینا, اللہ کے بندوں سے الفت و محبت کرنا, یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ کے پاس پہنچ کر بھی اس نیکی کو نہیں بھولے تھے. سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر عرش معلیٰ کے سامنے پہنچ کر اللہ کے دیدار کے وقت, نماز تو نہیں تھی وہاں, زکوٰۃ تو نہیں دینی تھی وہاں, حج تو نہیں تھا وہاں, روزہ تو نہیں تھا وہاں, کون سی عبادت تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جو عبادت تھی, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ اپنے محبوب کو سلام کر رہے ہیں, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ پر سلامتی ہو, آپ پر رحمتیں ہوں, آپ پر ہماری برکتیں ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سلام کرے, اللہ آپ پر سلامتی اور رحمتیں برکتیں نازل کرے. اتنے اونچے منصب پر پہنچنے کے بعد تو کون یاد آنا تھا؟ ہمارا جیسا حال ہے کہ ہم کو چھوٹی چھوٹی کمزور قدموں والی جب کرسیاں مل جاتی ہے تو کون ہے صاحب, ہوا آنے دو. وہ بچپن میں جن کے ساتھ چڈی میں گھومتے تھے اور وہ اسکول کے زمانے میں شرارتیں اور مستیاں کرتے تھے, اب وہ بھی یاد نہیں رہتے ہیں. یہ کمزور قدموں والی کرسیاں جو دوسرے کے لاشے پر کھڑی ہوئی ہیں. ایک کارپوریٹر صاحب کا جنازہ نکلا, مطلب ان کی کارپوریٹری کا جنازہ نکلا, تو دوسرے بیٹھے ہیں اس کے اوپر, اس لاش پر اپنی ناتمام اور کمزور ترین کرسی لے کر بیٹھے, مگر اب کسی کو پہچانتے نہیں ہے. وہ صرف انہی دنوں میں پہچانتے ہیں جن دنوں میں پہچاننا ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور ایسے ہی ساری کرسیاں اور سارے معاملات ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے قدموں والی کرسیاں. اور کون سا بڑا منصب ہے, نوکر بنا کر ہم لوگوں نے آپس میں متحد ہو کر یہ چنا اور سلیکٹ کیا, اور اس رائے پر ہم متفق ہوئے کہ یہ ہماری نالیاں صاف کرانے کی, ہماری جھاڑو پوچھے کی, ہمارے گلیاں صاف کرانے کی, اور پائپ لائن اور نل اور ڈرینیج اور درست کرنے کی نگرانی کی حیثیت رکھتا ہے, لیاقت رکھتا ہے. یہ اس چیز پر متفق ہو کر ہم نے انہیں کام دیا, اپنی رائے دی. اب کون سی بڑائی ہو گئی ہے اور کون سا ترا ان کے سر پر لگا ہے کہ وہ کسی کو پہچان نہیں رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس منصب پر پہنچے ہیں اس منصب پر کوئی نہیں پہنچا. کائنات مخلوق کی کائنات میں, اللہ کی ساری مخلوقات کے اندر اس مقام پر کوئی نہیں پہنچا جس مقام پر تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. جبرائیل امین نے کہہ دیا, اللہ کے نبی بس یہ میری انتہا ہے, اس کے آگے اگر بڑھوں گا تو اللہ کے نور کی تجلی مجھے جلا کر راکھ کر دیں گی, یہاں سے تو آپ کو آگے اکیلے جانا ہے.
اس منصب پر پہنچ کر براہ راست اللہ انہیں سلامتی بھیجے، ان پر رحمت نازل کرے، انہیں برکتیں عطا کرے، وہاں کون یاد آتا؟ لیکن اس منصب پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ مجھ اکیلے کو نہیں چاہیے آپ کی رحمتیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، زمین پر میں آپ کے نیک بندوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، ان کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، آپ کی رحمتیں ان کے لیے لینے کے لیے آیا ہوں، ان پر بھی آپ کی سلامتی چاہیے، السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی چاہیے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی چاہیے۔ ایسے منصب پر پہنچ کر آپ اپنی امت کو نہیں بھولے۔ نماز کو جو مومنین کی معراج کہا گیا ہے وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم جب مسجد میں پہنچے اور نماز میں آئیں تو ہمیں رسول پاک کی امت کا احساس ہو، ہم رسول پاک کی امت کو نہ بھولیں۔ نماز ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید اور تعلیم جو ہوئی ہے، اور جماعت کو جو فرض کیا گیا ہے اسی اتحاد کے لیے ہے، اسی قوم کو متحد کرنے کے لیے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منظم کرنے کے لیے ہے۔ اور نماز اس کی ایک عملی مشق ہے کہ جیسے نماز میں تم نے صفیں بنائی اور قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا ملا کر تم کھڑے ہوئے ہو، اور ایک امام کی اقتداء میں جیسے کھڑے ہونے کو کہا کھڑے ہوئے، جھکنے کو کہا جھک گئے، بیٹھنے کو کہا بیٹھ گئے، سب سلام پھیر رہے ہیں اس لیے کہ امام نے نماز مکمل کر دی ہے۔ جیسے تم یہاں منظم ہو، باہر معاشرے میں تمہیں ایسے ہی منظم اور مستحکم ایک عظیم معاشرہ تیار کرنا ہے۔ جیسے رسول پاک اپنی معراج میں اپنی امت کو نہیں بھولے، ہمیں اپنی معراج میں اپنی امت کو نہیں بھولنا ہے، اپنے نبی کی امت کو نہیں بھولنا ہے۔ اس کے لیے نماز مومنین کی معراج ہے۔ مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ صاحب کیا نیکی کا کام ہے آپ بولو، بولے صاحب آپ کو کیا لگ رہا بولو، قوم کی بات مت کرو، قوم کی بات مت کرو، مسجد بنانا ہے، بور کھودنا ہے، اور کتنی اینٹیں لگ رہی ہے، اور کتنی زمین چاہیے، اور کہاں پر پانی کا واٹر ٹینک لگانا ہے، وہ سب کر لیں گے، آپ قوم کی بات مت کریے۔ یہ ہماری صورتحال ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم نے ایک طویل سازش کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے، ایک انتہائی گہری سازش کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ہم کو سب سمجھ میں آتا ہے، ہماری ملت نہیں سمجھ میں آتی ہے، قوم نہیں سمجھ میں آتی ہے، معاشرہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، اپنی ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ و احساس نہیں سمجھ میں آتا ہے، باقی ساری نیکیاں چاہیے ہماری یہ معاشرت اور ہمارا یہ مستحکم اور منظم معاشرہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لے، اس کے لیے حج کا اجتماع رکھا گیا ہے۔ حج کا اجتماع اس مقصد سے ہے، اور وہ یوم الترویہ یوم النحر انشاءاللہ کسی موقع سے اس کی بھی حکمتیں بیان کی جائیں گی۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بین الاقوامی اعتبار سے اس اونچی سطح پر ہمارا معاشرہ مستحکم ہو جائے، منظم ہو جائے۔ لیکن وہاں جا کر بھی ہم دھکے دیتے ہیں، وہاں جا کر بھی کونی سے، اس لیے کہ مجھے اپنی جمرات سے مطلب ہے، مجھے اپنی کنکریاں مارنے سے مطلب ہے، دوسرا گرے وہ نیچے پڑے اس سے مجھے کیا مطلب۔ تو یہ جو عجیب سی ہماری دین کی شکلیں ہیں، اس میں بنیادی نقطہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کے احکامات کو ثواب کا دین بنا کے رکھا ہے، عمل کا دین، معاشرے کو مستحکم کرنے کا دین، سب کو مل کر رسول پاک کے دین کو غالب کرنے کا مشن، یہ سب ہمارے دماغ میں، ہماری فکر میں، ہماری نیت میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے دین کی شکلوں کو بگاڑ رکھا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہ تھے اور بڑے نیک اللہ والے تھے۔ ایک رات خواب دیکھا، فرشتے کی زیارت ہوئی۔ حکایات میں لکھا ہے، قرآن کریم کی مضامین کو سمجھنے کے لیے ان واقعات کا ہم سہارا لیتے ہیں، ورنہ اس واقعے کی سند کہاں سے آ رہی ہے، اور پھر یہ کون بیان کر رہے ہیں، اور کون سی کتاب میں لکھا ہے، اور اس کے راویوں میں کتنے ضعیف ہے اور کتنے قوی ہے، اس کے بغیر بھی تفسیر مکمل ہو گئی ہے اس آیت کی۔ لیکن
جب ہم یہ سن لیتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ارے وہ اللہ کے نبی تھے، ارے وہ صحابہ تھے، وہ کہاں ہم کہاں۔ تو واقعات اور تاریخ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کا مقام اور مرتبہ تو کسی کو نہیں مل سکتا، لیکن ان کی اقتداء کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے اور ان کی چال چلنے والے، ان کے رنگ ڈھنگ میں اپنے آپ کو اتارنے والے ان کے بعد بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین کے واقعات، اس لیے اولیاء اللہ کے واقعات اور ان کے تاریخی حقائق، ان کے اسفار تفسیر میں بھی ضروری ہوتے ہیں، ہماری مجلسوں میں ضروری ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں ہمت بنے کہ ارے ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ کہ قرآن کریم ثواب کے لیے اچھا ہے، یہ سب کائے کے لیے ضروری تھا، یہ نہیں سنتے تو اچھا تھا، ہر حرف پہ 10 نیکی بس کافی تھی، جنت مل جاتی تھی۔ اب تو کام مشکل ہو گیا ہے، اب کام بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ اب مشن کی بات آ گئی ہے، اب پورے معاشرے کی بات آ گئی ہے، اب اکیلے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سورۃ المعون کی تفسیر سننے والا تو نہیں بڑھ سکتا آگے، ورنہ کل میدان محشر میں تو گواہ رہوں گا کہ اللہ میں نے سنا دیا تھا۔ اس لیے اب ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اب بس کریں، میری 2 بہنیں اور 4 بہنیں ہیں، رسول پاک کی امت کی ہر بیٹی میری بہن ہے، ایک کو چھوڑ کے، ورنہ اس بیچاری کو بھی بہن بنا دیں گے۔ اور کسی کی ہمت ہے تو وہ 2 کو چھوڑ کے، 3 کو چھوڑ کر، 4 کو چھوڑ کر، 4 تک کی اجازت ہے، باقی ساری بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہر بچی ہماری بہن ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، اور اب آگے بڑھ کر ملت اسلامیہ کے لیے جینے کا جذبہ اور حوصلہ بنانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ آیا اور فرشتے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں فرشتہ ہوں۔ کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں فہرست بنا رہا ہوں، فہرست بنا رہا ہوں۔ کس چیز کی فہرست؟ فہرست بنا رہا ہوں ان بندوں کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ میرا بھی نام لکھ دو۔ کہا کہ تم بادشاہ اور حاکم لوگوں کے درمیان بیٹھا رہتا ہے، اور تم لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہو اور بس اسی کام میں مصروف رہتے ہو، تمہارا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اچھا، اللہ سے محبت کرنے والوں میں میرا نام نہیں آئے گا، تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ دو۔ اگر اللہ سے محبت کرنے والوں میں نہیں ہے، میں اللہ کے بندوں ہی میں رہتا ہوں، ان کے دکھ درد، ان کے کام، ان کی مصروفیات، ان کی ذمہ داریاں، میرا وہی کام ہے، صبح شام میں اسی میں لگا ہوا ہوں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں، تو میرا نام اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں میں لکھ دو۔ یہ کہہ دیا، آنکھ کھل گئی۔ ایک عرصے کے بعد پھر خواب دیکھا، پھر فرشتہ نظر آیا۔ فرشتے سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست بنا رہا ہوں۔ ان سے کہا کہ میرا نام بھی ہے اس میں، اللہ سے محبت کرنے والوں میں؟ کہا کہ نہیں، تمہارا نام نہیں ہے۔ پھر کچھ اوراق پلٹ کر کہا کہ ہاں، تمہارا نام میں نے ایک ورق پر دیکھا ہے، تمہارا نام لکھا ہے۔ کہا کس میں لکھا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ ساری فہرست اللہ سے محبت کرنے والوں کی تھی، تمہارا نام سر فہرست ہے اس صف میں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جن بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں اس میں تمہارا نام سر فہرست ہے۔ خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ علامہ اقبال نے کہا خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، جنگلوں میں پھر رہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جو خدا کے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، میں اس کا غلام بنوں گا، مجھے وہ چاہیے، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ تو اللہ کے بندوں سے محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ سے محبت اگر چاہیے، من نفس عن مؤمن کربہ من الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ،
دوسرے الفاظ میں من فرج عن مؤمن کربا فرج اللہ عنہ بها کربتا من کرب یوم القیامہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو کسی مومن سے دنیا کی ایک مصیبت کو ہٹائے گا، اللہ رب العزت آخرت کی اس کی ایک مصیبت کو ہٹائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے، آخرت میں تو ہر شخص پریشان حال ہوگا، کیسا عجیب منظر ہوگا، اور آخرت میں ہر شخص مجبور ہوگا، صرف مالک یوم الدین اللہ کا فیصلہ ہوگا، باقی کچھ نہیں چلے گا، کوئی سفارش نہیں چلیں گی، کوئی رشوت بازی، کوئی سود بازیاں نہیں چلیں گی، وہاں ہمارے حسب نسب نہیں چلیں گے، ہمارے یہاں کے ٹھاٹ باٹ نہیں چلیں گے، کچھ نہیں چلے گا، وہاں صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ ایسے ہیبت ناک منظر میں جس وقت ہر شخص محتاج ہوگا، انبیاء علیہ السلام جس دن نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اس وقت اگر اللہ رب العزت کے یہاں ہمارا قرض جمع ہو جائے، ہم ان کے بندوں کی مصیبت یہاں پوری کر دے اور ہماری وہاں پر انٹری ہو جائے کہ اس بندے کی آخرت کی مصیبت دور کرنی ہے، ہر دنیا کی مصیبت کے بدلے ایک آخرت کی مصیبت اللہ دور کریں گے، اللہ اس مصیبت کو ہلکا کریں گے، ہٹائیں گے، کتنی عمدہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے جو اپنے بھائی کی مصیبت میں مدد کرتا رہے گا، اللہ اس کی مدد میں لگ جائیں گے، اور اللہ جس کی مدد میں لگ جائے اس کو پھر کس کی مدد کی ضرورت، پھر اس کا کام کہاں بند ہوگا، کہاں کام رکے گا۔ اللہ کے بندوں سے محبت، ان کی مدد، ان کی مصیبتوں کو دور کرنا اتنی بڑی فضیلت کا حاصل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک پریشان حال کی طرف دیکھا جو دعا کر رہا ہے، بڑا غمگین چہرہ ہے اور بہت مصیبت میں پریشان متاثر نظر آ رہا ہے۔ پیارے آقا کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میرے بھائی کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں ایک قرض میں مبتلا ہوں اور بہت قرض کا بوجھ ہے، قرض کا مطالبہ واجبی ہے، صحیح ہے، لیکن اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم میں اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا کا وصال ہو گیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر میں آپ کی سفارش کر دوں اس سے تو آپ کو کوئی سہولت مل جائیں گی، آپ کا کام بن سکتا ہے، میں چلوں سفارش کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سفارش کر دیں تو یقیناً میرا کام ہلکا ہو سکتا ہے، میرا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے، آپ سفارش کر دیجئے۔ آپ چپل لے کر باہر نکلے، جیسے ہی مسجد کی چوکھٹ پر پہنچے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے چاچا کے بیٹے آپ اپنا اعتکاف بھول گئے، رمضان ہے، سنت موقدہ اعتکاف ہے، آپ اعتکاف بھول گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں، مجھے اعتکاف یاد ہے، لیکن میں نے بھی اسی قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زیادہ دن نہیں گزرے۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان کے کام میں، اس کی اعانت میں، اس کی مدد و نصرت میں قدم بڑھائے گا، چلے گا، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان جو فضیلت حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیں گے۔ جو شخص اللہ کے نبی کے امت، اللہ کے بندوں کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے چلے گا، قدم اٹھائے گا، اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیں گے، اور 1 دن کے اعتکاف کا یہ بدلہ ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کے اور اس بندے کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ہر خندق کی مسافت آسمان و زمین سے بڑی، ہر خندق کی مسافت آسمان و زمین سے بڑی، اور ایسی 3 خندقیں حائل ہوتی ہے 1 دن کے اعتکاف کے بدلے میں۔ تو 10 سال کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوئی؟ اور وہ اعتکاف کی فضیلت حاصل ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے چلنے سے، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے زبان کھولنے سے، اپنی کوشش کرنے سے، اپنی حاضری وہاں اس کی مدد میں درج کرنے سے۔ کیسی عظیم فضیلت ہے
کائے کے لیے ہے؟ یہ معاشرے کو منظم کرنے کے لیے ہے، مستحکم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک جان کرنے کے لیے ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اللہ فرما رہے جو یہ کام نہیں کرتا، مسکین کی ضرورت، اس کے کھانے پانی خود بھی نہیں کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دے رہا ہے، دوسرے کو بھی پتہ نہیں بتلا رہے، بھائی دے دے، دلا دے، دینے والے کا پتہ بتلا دے، پتہ بھی نہیں بتلا رہا ہے، اتنی زبان میں بھی حرکت نہیں ہو رہی ہے، ایسا شخص منافق ہے، ایسا شخص آخرت کے دن کو جھٹلانے والا ہے، ایسے شخص سے اللہ رب العزت ناراض ہے۔ یہ 2 علامتیں بیان کی گئی، بقیہ علامتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ فضیلت کی آیتیں رہتی تو صورت مکمل ہو جاتی، یہ معاشرت کی آیتیں تھی، اور معاشرے کا دین ہم سے بہت بالکل اتنا ہلکا پڑ گیا ہے، اتنا پھیکا پڑ گیا ہے کہ ہم یعنی دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے حالات، ایسے معاملات ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی، اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی اور پورے معاشرے کو منظم اور مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی مقصد کے ساتھ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کو بھی شروع کیا، اور یہی مقصد ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی فضا قائم کی جائے، اور درس قرآن کے ذریعے سے اور دینی مجلسوں کے ذریعے سے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس کے مجلسیں لے کر اس طرح سے کوشش اور محنت ہو کہ ہمارا معاشرہ ایک منظم مستحکم معاشرہ بن جائے۔ ہم محلوں سے اٹھ کر اپنے شہر سے ابتدا کریں کہ شہر منظم اور مستحکم ہو جائے، اور شروع ہی میں ایسی صورت بھی آ گئی جس کے اندر خاص طور سے یہی مضامین ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو